فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں لہو کی موجیں، مؤلف ہیں محمد علی سید صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 10ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 271۔ باب شروع ہو رہا ہے 16واں، جس کا عنوان ہے ٹھوکر میں تاج۔ سچائی اور مظلومیت کی طاقت نے اس کے تخت و تاج کو ٹھوکروں میں گرا دیا تھا۔ پہلی ٹھوکر اس کی ایک کنیز نے ماری تھی اور دوسری ٹھوکر عیسائیوں کے عالم نے۔ دربار پر گہرا سناٹا طاری تھا۔ اس سناٹے کو ہوا میں لہراتے ریشمی پردوں کی سرسراہٹ اور یزید کے لرزتے ہاتھوں میں سونے کے کنگنوں اور شیشے کے جام کی کھنک توڑ رہی تھی۔ سچائی اور مظلومیت کی بے پناہ طاقت نے کئی درباریوں کی آنکھوں کو بھی نم کر دیا تھا۔ یزید کی تنہائی بڑھتی جا رہی تھی۔ بڑے دربار میں اس کی ایک کنیز نے اسے جس طرح ذلیل و رسوا کیا تھا، اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ابھی تک اس دروازے کی طرف دیکھے جا رہا تھا جس دروازے سے اس کی کنیز فاتحانہ انداز سے قدم اٹھاتی جلادوں کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ ایک کنیز شراب کی صراحی لے کر آگے بڑھی۔ اس نے یزید کے تخت پر شراب کی صراحی رکھ دی اور الٹے قدموں چلتی ہوئی ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسی لمحے دربار کے آخری کونے میں بیٹھے ہوئے ایک سارنگی نواز نے اپنی سارنگی کے تاروں کو چھوا۔ سارنگی کی لے بلند ہوئی تو یزید نے شراب کی صراحی سے جام بھرا اور اپنے شعر گنگنانے لگا۔ ساتھیوں، اٹھو اور گانے والیوں کی آوازیں سنو، اٹھو اور شراب کے جام پیو اور معافی کا تذکرہ چھوڑو۔ مجھے تو سارنگی کی لے نے اذان کی آواز سے بے خبر کر دیا ہے۔ اپنے شعر گنگناتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کی نظریں دربار میں بیٹھے ہوئے سرکاری عالموں کی طرف اٹھ گئیں۔ ان کی سفید داڑھیوں، ان کی عباؤں قباؤں اور ان کے رکھ رکھاؤ اور ہاتھوں میں گردش کرتی تسبیحوں کو دیکھ کر وہ بے حد مسکرایا۔ پھر اس نے اپنے شعر پڑھے۔ اگر دین محمد میں شراب کو حرام کہا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، تم عیسائیوں کے مذہب میں اسے حلال سمجھ کر پی لو، اور یہ جو باتیں تمہیں سنائی جاتی ہیں کہ کوئی قیامت کا دن بھی ہوگا، یہ سب ایسی بیہودہ باتیں ہیں جن سے دل پریشان ہوتا ہے۔ مملکت کے قاضی اور جہاں دیدہ عالم قاضی شرح کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ اس کا اصل نام شرح بن حارث تھا اور یہ کندی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ جوان تھا، مگر نبی کریم کی زیارت نہیں کر سکا۔ یہ شخص بلا کا ذہین اور قابل آدمی تھا۔ خلیفہ ثانی نے اپنے دور میں اسے کوفے کا قاضی مقرر کیا تھا۔ خلیفہ سوم کے دور میں بھی یہ اسی عہدے پر فائز رہا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بھی اپنے دور میں اسے اس کے عہدے پر قائم رکھا۔ بعد میں جب کوفہ حکومت شام کی چھاونی بنی تو شامی حکمران نے بھی اس کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کا اندازہ کر کے اسے اس کے عہدے پر برقرار رکھا۔ جب یزید برسر اقتدار آیا تو اس کے گورنر ابن زیاد نے اسے منہ مانگی قیمت دے کر خریدا اور یزیدی حکومت کے استحکام کے لیے اس سے مشورہ طلب کیا۔ قاضی شرح اب 60 سال کا جہاں دیدہ انسان تھا۔ اس نے ابن زیاد کو رائے دی کہ ملک بھر کے عالموں، متقی پرہیزگاروں، قرآن کے حافظوں، مسجدوں کے خطیبوں،
حدیثیں جمع کرنے والوں، تفسیر قرآن بیان کرنے والوں اور حضرت کا زمانہ دیکھے ہوئے صحابہ کرام سے یزید کی حمایت میں ایک عہد نامے پر دستخط کرا لیے جائیں۔ ان میں سے جو شخص خلیفہ وقت یزید ابن معاویہ کی بیعت کرنے سے انکار کرے اسے واجب القتل سمجھا جائے۔ یہ حلف نامہ بڑے اہتمام کے ساتھ لکھا گیا۔ بہت سے لوگوں نے تو خوشی خوشی اس پر دستخط کیے، کئی لوگوں نے مجبوراً اسے قبول کیا۔ کسی کو جان کا خوف تھا، کسی کو عہدے سے چمٹے رہنے کا لالچ۔ یہ حلف نامہ نام نہاد شریعت کی وہ تلوار تھی جس نے اسلام کے سچے شیدائیوں کی گردنیں ایک ایک کر کے کاٹنا شروع کی اور ظالموں کے لیے سب سے بڑی ڈھال بن کر یزید اور اس کی حکومت کے بدترین جرائم کو چھپا لیا۔ یہ تلوار سب سے پہلے کوفے میں اہل بیت کے ایک چاہنے والے جناب ہانی بن عروہ پر گری، کیونکہ انہوں نے سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو ابن زیاد کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ صحابی رسول جناب ہانی بن عروہ کو 500 کوڑے لگائے گئے۔ یہ خبر کوفے میں پھیلی تو ان کے قبیلے کے 4000 نوجوانوں نے کوفے کے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ ابن زیاد گھبرا گیا۔ اس نے قاضی شرح سے کہا کہ تم باہر جا کر ان مشتعل نوجوانوں کو سمجھاؤ۔ قاضی صاحب گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھے۔ انہوں نے مشتعل نوجوانوں کو انتہائی میٹھے لہجے میں سمجھایا، اپنی سفید داڑھی پکڑ کر اللہ رسول کی قسمیں کھائیں اور ان سے کہا میرے ہوتے ہوئے ہانی بن عروہ جیسے عظیم انسان کے ساتھ ذرا برابر بدسلوکی نہیں ہو سکتی۔ ان کی طرف کوئی آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو گورنر کے مہمان بنے ہوئے ہیں، اور آپ کو جو خبریں پہنچائی گئی ہیں ان کا مقصد مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کے علاوہ کچھ نہیں۔ حقیقت حال یہ تھی کہ اس وقت ہانی بن عروہ قتل کیے جا چکے تھے۔ ہجوم میں سے کئی باخبر لوگوں نے کہا یہ بڈھا جھوٹ بول رہا ہے، اس کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آؤ، یہ ایک بکاؤ عالم ہے۔ مگر زیادہ تر لوگ بیوقوف بن گئے اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ قاضی شرح کے تیار کردہ حلف نامے کا دوسرا شکار حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے کم سن بچے بنے، اور پھر تو یہ تلواریں تیزی سے چلیں کہ اس نے رسول اسلام کے پورے خاندان کو کاٹ کر رکھ دیا۔ علی اور فاطمہ کا گھر اجڑ گیا۔ عقیل بن ابی طالب کے گھر کے سارے جوان لہو میں نہا گئے۔ جعفر بن ابی طالب کا گھر ویران ہو گیا۔ یہ حلف نامہ کبھی تلوار بن جاتا اور کبھی ڈھال۔ اس وقت شام کے دربار میں یزید ابن معاویہ اسی ڈھال کے پیچھے چھپا تخت شاہی پر بیٹھا تھا، اور اس کی نظریں قاضی شرح بن حارث کندی کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میری ساری عقل و دانش، مکر و فریب، ذہانت، بہترین صلاحیتوں اور سارے علم و فضل کو سچائی کی طاقت رکھنے والی ایک معمولی کنیز نے ایک لمحے میں خاک میں ملا دیا۔ قاضی شرح کی دوربین نگاہیں یزید کے تخت شاہی کو لرزتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے ایک زمانہ دیکھا تھا۔ یزید کے اشعار سن سن کر وہ ندامت اور شرمندگی کے پسینے میں ڈوبا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے یزید جیسے دشمن اسلام کے حق میں فتویٰ دے کر کیا حاصل کیا۔ یہ ہے خلیفہ مسلمین، امیر المومنین، شراب نوش، کتوں کے ساتھ کھانے پینے والا، بد کردار، اللہ کا پیغام لانے والوں کے جگر کے ٹکڑوں کا قاتل، حرام محمد کو حلال اور حلال محمد کو حرام کرنے والا۔ اسے اسلام سے کیا واسطہ؟ یہ تو نہ جنت کا قائل ہے نہ جہنم کا، اس نے تو قیامت کو بھی مذاق سمجھ رکھا ہے۔ پھر قاضی شرح کے دماغ میں اللہ کی کتاب کی آیتیں گونجنے لگیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت ہی کو جھوٹ سمجھ رکھا ہے۔ جس شخص نے قیامت کو جھوٹ سمجھا اس کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور یہ سورہ فرقان کی آیت کا ترجمہ تھا۔ پھر اسے سورہ مریم یاد آئی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطانوں کو کھلا چھوڑ رکھا ہے کہ وہ انہیں بہکاتے رہتے ہیں۔ اس وقت یزید کا ایک ایک عمل اور اس کی حرکات و سکنات قرآن کی اس آیت کا واضح نمونہ دکھائی دے رہی تھیں۔ قاضی شرح کے دماغ میں قرآن کی مختلف آیتیں تیزی سے آتیں اور اسے لرزا دیتیں۔ وہ حافظ قرآن تھا، قرآن اور حدیث کا عالم تھا۔ اسے سورہ بقرہ کی آیت یاد آئی جو اسی جیسے عالموں کے چہروں کو بے نقاب کرنے کے لیے نازل ہوئی تھیں۔ بے شک جو لوگ ان باتوں کو جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہیں چھپاتے ہیں اور اس چھپانے کے بدلے تھوڑی سی دنیاوی قیمت وصول کر لیتے ہیں،
تو یہ لوگ بس انگاروں سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اس نے بھی تو چند حقیر سکوں کے عوض حق کو چھپایا اور باطل کو آگے بڑھایا تھا۔ اس کا دل لرزنے لگا۔ اسی لمحے اس کی نظر یزید کے تخت کے نیچے سنہری تھال میں رکھے ہوئے خون آلود سر کی طرف گئی۔ سید الشہداء کے چہرے مبارک پر ایک ابدی سکون پھیلا ہوا تھا۔ آپ کی کھلی ہوئی خوبصورت آنکھیں بولتی ہوئی لگ رہی تھیں، جیسے یہ آنکھیں اس سے کہہ رہی ہوں، حارث کے بد نصیب بیٹے، اللہ نے تجھے جو علم، عزت اور مقام عطا کیا، اسے تو نے محض چند سکوں کے عوض اللہ کے دشمن کے ہاتھ گرویں رکھ دیا۔ سونے کی یہ اشرفیاں کب تک تیرا ساتھ دیں گی؟ دنیا اور آخرت کا عذاب تیرے تعاقب میں ہے۔ یزید کے پالتو کتے، تو کب تک بھاگ سکتا ہے اللہ کے عذاب سے؟ قاضی شرح کو جھرجھری سی آ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یزید کی ایک کنیز نے اس کے تمام سازشوں کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اب وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ سچائی اور مظلومیت کی طاقت کے آگے جھوٹے فتوے اور مکارانہ سازشیں مکڑی کے جالے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ دربار کے داخلی دروازے کا ریشمی پردہ غلاموں نے بڑے ادب سے ہٹایا تو قاضی شرح چونکا۔ کوئی اہم شخصیت اندر آ رہی تھی، تبھی غلاموں نے اس کے لیے پردہ سمیٹا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ انتہائی ضعیف آدمی عصا کا سہارا لیے دربار میں حاضر ہو رہا ہے۔ اس نے عیسائی عالموں کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے دائیں بائیں کئی عیسائی پادری تھے جنہوں نے اسے احترام کے ساتھ سہارا دے رکھا تھا۔ یہ عیسائیوں کا مذہبی رہنما جاسلق تھا۔ جاسلق عیسائیوں کے اس مذہبی رہنما کا خطاب تھا جو عیسائیوں کے سب سے بڑی مذہبی رہنما پوپ کا نمائندہ کہلاتا ہے۔ جاسلق اور عیسائی پادریوں کو دیکھ کر یزید کے دماغ میں تکبر اور غرور کی لہریں سرسرانے لگیں۔ اس نے دوبارہ اپنی چھڑی اٹھائی اور سید الشہداء کے دانتوں پر مارنے لگا۔ جاسلیق نے یہ منظر دیکھا تو ٹھٹک کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ یہ کس کا سر ہے؟ اس نے یزید سے پوچھا۔ حسین بن علی کا سر ہے، یزید نے تکبر کے ساتھ کہا۔ حسین علی؟ جاسلیق سوچتے ہوئے بولا۔ اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ فاطمہ بنت محمد، یزید نے جواب دیا۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ مسلمانوں کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا سر ہے؟ جاسلیق کی آواز میں گہرا طنز تھا۔ اس نے عصا کا سہارا لے کر چاروں طرف گردن گھمائی۔ یہی سمجھ لو، یزید نے بے فکری سے کہا۔ سمجھ تو میں اسی وقت گیا تھا جب صبح میں نے خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ ان کے سر کے بالوں میں مٹی ہے اور ان کے لباس پر جگہ جگہ خون لگا ہوا ہے۔ جاسلیق کی آواز میں گہرا درد تھا۔ پھر تم یہاں کیا بتانے آئے ہو؟ یزید نے شراب کی سراہی سے اپنا جام بھرتے ہوئے طنز سے پوچھا۔ میں تمہیں اور تمہارے ان درباری مسلمانوں کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں جناب داؤد کی نسل سے تعلق رکھتا ہوں جو اللہ کے نبی تھے۔ ان کے اور میرے درمیان 3 نسلوں کا فاصلہ ہے، مگر آج بھی جب میں کسی راستے سے گزرتا ہوں تو میرے ہم مذہب میرے احترام میں سر جھکا دیتے ہیں، میرے ہاتھوں کو چومتے ہیں اور میرے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر اسے احترام سے اپنے پاس رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت داؤد کو گزرے صدیاں بیت چکی ہیں، اور ایک تم مسلمان ہو کہ تمہارے نبی کا تو ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم نے ان کے بیٹے کو ذبح کر ڈالا اور اب یہاں بیٹھ کر اپنی بدنصیبی کا جشن منا رہے ہو۔ جاسلیق کی آواز غصے اور غم سے بھرانے لگی۔ یزید کا چہرہ غصے سے تنا ہوا تھا۔ دیکھو، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، تم سے کیا مطلب؟ ہم آپس میں جو چاہیں کریں، اس نے غراتے ہوئے کہا۔ جاسلیق کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امنڈ رہا تھا۔ اس نے یزید کی بات سنی انسنی کر دی اور لرزتا ہوا آگے بڑھا۔ یزید کے تخت کے قریب پہنچ کر اس نے سونے کے تھال میں رکھے ہوئے خون آلود سر کو احترام سے اٹھایا اور بے اختیار سید الشہداء کی زخمی پیشانی کے بوسے لینے لگا۔ اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ وہ سر مبارک کو چومتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا، حسین بن علی، گواہ رہنا قیامت کے دن کہ آج اس وقت ان سب نام نہاد مسلمانوں کے سامنے میں آپ کے نانا کی نبوت اور آپ کے والد کی ولایت پر ایمان لے آیا ہوں۔ پھر اس نے بآواز بلند کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اس نے سر مبارک کا بوسہ دے کر دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ تو تم اب مسلمان ہو گئے ہو؟
یزید کی مکروہ آواز گونجی، ہاں، اور ایمان کی یہ دولت مجھے حسین بن علی کے صدقے میں ملی ہے۔ جاسلیق نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، میں یہی سننا چاہتا تھا۔ یزید بولا، سنو، تمہاری حفاظت اس وقت تک ہماری ذمہ داری تھی جب تک کہ تم اپنے دین پر تھے۔ اب تم مسلمان ہو گئے ہو تو اب ہم تم سے اپنے مذہب کے مطابق سلوک کریں گے۔ یزید نے قاضی شرح اور دوسرے درباری عالموں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے وہ ان درباری مولویوں سے اپنے فتوے کی تصدیق چاہتا ہو۔ مجھے اب کوئی پرواہ نہیں، اور یہ جو تو اپنے ٹکڑوں پر پلنے والے ان ملاؤں کی طرف دیکھ رہا ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ یہ پالتو جانور کیا کہیں گے۔ جو لوگ اپنے رسول کے بیٹے کے قتل کا فتویٰ دے سکتے ہیں، ان کے لیے میرے قتل کو قرآن اور حدیث سے کار ثواب قرار دے دینا کیا مشکل ہے۔ جاسلیق کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ کئی درباری شرمندہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ قاضی شرح کی ٹھوڑی اس کے سینے سے جا لگی، اس کی انگلیاں مشینی انداز سے تسبیح کے دانوں کو حرکت دینے لگیں۔ تجھے آل رسول سے محبت کی سزا معلوم ہے؟ یزید چیخا۔ میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، جاسلیق نے سینہ تان کر جواب دیا۔ کئی غلام آگے بڑھے۔ پہلے انہوں نے جاسلیق کے ساتھ کھڑے ہوئے عیسائی پادریوں کو دھکے دے کر وہاں سے ہٹایا اور جاسلیق پر کوڑے برسانا شروع کر دیے۔ زور سے مارو، کھال اتار دو اس کی، یزید غصے میں چیخا۔ دربار میں سناٹا طاری تھا اور اس سناٹے میں کوڑوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ جاسلیق جب تک برداشت کر سکتا تھا اس وقت تک سینہ تان کر کھڑا رہا، لیکن جلد ہی وہ بے دم ہو کر ایک طرف کو لڑک گیا۔ ٹھہر جاؤ، یزید نے اشارہ کیا، ایسے تو یہ جلدی مر جائے گا، اسے ٹھہر ٹھہر کے کوڑے مارو تاکہ یہ سسک کر مرے اور اسے معلوم ہو جائے کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ اس نے قہقہ لگاتے ہوئے شراب کا جام ہونٹوں سے لگایا اور جاسلیق کی طرف دیکھنے لگا۔ کوڑے مارنے والے غلام ایک طرف کھڑے تھے۔ جاسلیق نے لیٹے لیٹے آنکھیں کھولیں اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر یزید بھنا گیا۔ تو اب بھی مسکرا رہا ہے؟ اس نے شراب کا جام غصے میں زمین پر پٹخا۔ میں اپنی خوش نصیبی پر مسکرا رہا ہوں۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے گا، اور ابھی میں نے اپنی زندگی ہی میں جنت کا نظارہ بھی کر لیا۔ وہ دیکھ، اللہ کے آخری رسول، تمام انبیاء اور مرسلین کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دیکھ جنت کے فرشتے میرے لیے تحفے لے کر آ رہے ہیں، مگر تو کہاں دیکھ سکتا ہے انہیں؟ تو ان کی خوشبو تک نہیں سون سکتا۔ جہنم کے کتے۔ جاسلیق کی آنکھیں کمزوری اور تکلیف سے بند ہوتی جا رہی تھی، مگر اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ یزید کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جاسلیق کی باتیں دوسرے لوگوں کو متاثر کریں۔ خاموش کر دو اسے، وہ غصے سے چیخا۔ اس کے لہجے میں بلا کی صفاکی تھی۔ اس حکم کو سنتے ہی ایک جلاد ننگی تلوار بلند کیے آگے بڑھا۔ اس نے ایک ہی وار میں جاسلیق کی گردن اڑا دی۔ جاسلیق کا سر اس کے جسم سے الگ ہو کر گرا اور جسم اپنے ہی خون میں لوٹنے لگا۔ یزید نے جاسلیق کے بتدریج ساکت ہوتے جسم کی طرف دیکھتے دیکھتے اپنے ہاتھ سے تخت پر شراب کے جام کو پکڑنا چاہا۔ پھر اسے خیال آیا کہ شراب کا جام تو ابھی اس نے زمین پر پٹکا تھا، اسی لیے غلام شراب کا دوسرا جام لے کر آگے بڑھا۔ یزید نے اس کے ہاتھ سے جام لے لیا اور سراہی سے شراب انڈھیلنے لگا۔ شکست کے صدمے نے اسے اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن بہرحال وہ شیطان کا نمائندہ تھا۔ شیطان اسے تنہا کب چھوڑ سکتا تھا؟ وہ تو شراب کے ذریعے اس کے اندر اترا ہوا تھا، اس کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا، اس کے دل میں پنجے گاڑے بیٹھا تھا، اس کی زبان سے بول رہا تھا اور اس کے دماغ میں سرگوشیاں کر رہا تھا کہ تم اتنی بڑی مملکت کے مالک ہو، کتنے طاقتور ہو تم نے اپنے بزرگوں کا خواب خوب اچھی طرح بدلا لیا۔ اگر تم یہ نہ کرتے تو تمہارے بزرگوں کی روحیں ہمیشہ انتقام کی آگ میں جلتی رہتی۔ یہ کام تم جیسا بہادر انسان ہی کر سکتا تھا۔ اب تمہارے راستے کے سارے کانٹے دور ہو چکے ہیں۔ ایک محمد کا نواسہ ہی تو تھا جسے تم دولت سے خرید سکتے تھے، نہ موت سے ڈرا سکتے تھے۔ اسی سے خطرہ تھا نا تمہیں، تو اس کا کٹا ہوا سر تمہارے تخت کے نیچے رکھا ہے اور اس کے خاندان والے قیدی بنے باہر کھڑے ہیں۔ شیطان نے اس کے اعصاب کو سہارا دیا تو یزید تخت پر تن کر بیٹھ گیا۔
اس کے غلام جاسلیق کی لاش اٹھا کر باہر لے جا رہے تھے۔ یزید کو اپنے اندر ایک نئی طاقت اور توانائی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی گردن سیدھی کی، درباریوں پر نظر دوڑائی اور غرور و تکبر سے بھری ہوئی آواز میں بولا، قیدیوں کو حاضر کیا جائے۔ اس کا حکم سنتے ہی غلاموں نے دربار کے سب سے بڑے دروازے کے پردے سمیٹنا شروع کیے۔ درباریوں نے کرسیوں پر پہلو بدلے۔ چند لمحوں بعد غلاموں کا ایک دستہ ننگی تلواریں لیے اندر داخل ہوا۔ دربار میں زنجیروں کی جھنکار اور بچوں کی دبی دبی سسکیوں کی مدھم آوازیں گونجنے لگی۔ غلاموں کے پیچھے قیدی عورتوں اور بچوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ چھوٹے بڑے سب ایک ہی رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ زنجیروں کی جھنکار ایک میں 22 سالہ نوجوان کے قدم اٹھانے سے پیدا ہو رہی تھی، جو سب سے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں وزنی بیڑیاں اور گلے میں لوہے کا خاردار طوق۔ اس طوق کے ساتھ اس کے گلے میں ایک رسی بندھی ہوئی تھی اور اسی رسی سے باقی تمام قیدیوں کی گردنیں بندھی ہوئی تھیں۔ یہ نوجوان حسین علیہ السلام کا بیٹا اور علی ابن ابی طالب کا پوتا تھا۔ اس کے پیچھے رسول کی نواسیاں ننگے سر گردن جھکائے آگے بڑھ رہی تھیں۔ صفحہ نمبر ہے 286، باب شروع ہو رہا ہے 17واں، اور اس کا عنوان ہے علی کی تلوار۔ جناب زینب کی آواز دیواروں، محرابوں، کھڑکیوں اور دروازوں سے ٹکرا کر ایک عجیب طرح کی گونج پیدا کر رہی تھی، اور اس گونج نے سننے والوں کو بے جان مجسموں میں تبدیل کر دیا تھا۔ یزید نے شراب کا ایک نیا جام بھر کر ہونٹوں سے لگایا۔ شیطان کو شراب کے ذریعے توانائی حاصل ہوئی تو اس کے خون میں گردش کرنے لگا۔ یزید نے شراب کے لمبے لمبے گھونٹ لیے اور جام میں پڑی ہوئی شراب تخت کے نیچے سونے کے تھال میں رکھے ہوئے سر پر انڈیل دی۔ یہ دیکھ کر کئی درباری لرز کر رہ گئے، لیکن شیطان نے یزید کو اس کے شعر یاد دلائے۔ وہ دوبارہ اپنے شعر گنگنانے لگا، حسین، یہ شراب کیسی ہے؟ تمہارے خیال میں تمہارے والد حوض کوثر کے ساقی ہیں؟ اگر کبھی اتفاقاً ایسا ہو کہ میں حوض کوثر کے قریب سے پیاسا گزروں تو اپنے باپ سے کہنا کہ وہ مجھے جنت کی پاکیزہ شراب نہ پلائیں۔ حسین، تمہارے نانا نے سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال حرام کیا تھا نا؟ لیکن حسین، ذرا دیکھو تو صحیح، تمہارا کٹا ہوا سر سونے کی تھال میں کیسا خوبصورت لگ رہا ہے۔ مجھے تو سارنگی کی لے نے اذان کی آواز سے بے خبر کر دیا ہے۔ میں نے جنت کی حوروں کے بدلے دنیا میں شراب ہی کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ اپنے جاہلانہ شعر پڑھتے پڑھتے اس نے رسیوں میں بندھے ہوئے قیدیوں، عورتوں اور بچوں کو دیکھا۔ امام حسین کے سر مبارک پر شراب انڈھیل کر اس نے جس طرح سید الشہداء امام حسین کے سر مبارک کی بے حرمتی کی تھی، اس نے قیدی عورتوں اور بچوں کو آنسو بہانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس سے آنسو نہ امڈ رہے ہوں۔ بے بسی، مجبوری اور بے کسی کا احساس ان کے دلوں کو خنجر کی طرح اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا۔ جناب زینب بنت علی نے ان عورتوں اور بچوں کے دلوں کو کاٹتی ہوئی بے کسی اور محرومیوں کو محسوس کیا۔ خود ان کا دل بھی شدت غم سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھیں کہ یہ وقت آنسو بہانے کا نہیں۔ آنسوؤں کو دیکھ کر دشمنان اسلام کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، اس لیے آپ نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو پی لیا۔ اس وقت انہیں اپنے ساتھ رسی میں بندھی ہوئی عورتوں اور بچوں کا حوصلہ بھی بلند کرنا تھا، اور ظالم و جابر حکمران کے غرور کو اس کے غلاموں، کنیزوں، درباریوں، فوجیوں اور دوسرے ملکوں کے سفارتی نمائندوں کے سامنے خاک میں ملانا تھا۔ یزید کی نظریں قیدی عورتوں اور بچوں کا معائنہ کرتے کرتے اس قافلے کی سب سے بلند قامت خاتون جناب زینب بنت علی کے چہرے پر ایک لمحے کو ٹھہر ہی گئی کہ دربار یزید کے در و دیوار ایک گرج دار آواز سے لرز اٹھے۔ ٹھہر جا یزید اور میری بات سن۔ جناب زینب کی آواز بجلی کے کوندے کی طرح لپکی تھی اور شہاب ثاقب کی طرح اس کے تخت و تاج پر گری تھی۔ اس آواز میں ایسی طاقت تھی کہ یزید کی رگوں میں دوڑتا ہوا شیطان بھی سہم کر رہ گیا۔ کئی درباری جنہوں نے جنگوں کے دوران حضرت علی ابن ابی طالب کو رجز پڑھتے سنا تھا، ان کے دل تیز تیز دھڑکنے لگے۔ یہ آواز تو ہو بہو علی ابن ابی طالب کی آواز تھی۔ انہوں نے بے اختیار اپنی آنکھوں کو مل کر دیکھا کہ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہے۔
جناب زینب کی للکار نے یزید کے ہوش و آواز گم کر دیے تھے۔ ایک ایسی عورت جس کے بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے ایک ساتھ قتل کر دیے گئے ہوں، جسے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک رسیوں میں جکڑ کر انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کے دربار میں پیش کیا گیا ہو، ایسی مظلوم عورت اس جیسے ظالم بادشاہ کو اس قدر حقارت سے مخاطب کرے گی، یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ اس حیرانی کے عالم میں سے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ شراب کا خالی جام اس کے ہاتھ میں تھا، مگر یہ ہاتھ اب بے حرکت تخت پر رکھا ہوا تھا۔ جناب زینب نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، پھر رسول اکرم اور ان کے اہل بیت پر درود و سلام بھیجا اور اپنی دل ہلا دینے والی تقریر کا آغاز سورہ روم کی 10ویں آیت سے کیا۔ آخر جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بھی بہت برا ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے حقارت کے ساتھ یزید کو دیکھا اور نظر نہ آنے والی بجلی کے کوندے لپکنے لگے۔ کیوں یزید؟ زمین اور آسمان کے سارے راستے ہم پر بند کر کے اور رسول اللہ کے خاندان والوں کو قیدیوں کی طرح بازاروں میں تماشا بنا کر کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارا جو مقام ہے اس میں کوئی کمی آ گئی اور تو خود بڑا عزت دار بن گیا؟ شاید تو اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ تیری فوجوں نے ہمیں جس صدمے سے دوچار کیا ہے اس سے تیری وجاہت میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے، اور شاید اسی غلط فہمی کی وجہ سے تیری ناک چڑھ گئی اور تو غرور و تکبر کے مارے اپنے کندھے اچکانے لگا۔ ٹھہر جا یزید، چند لمحے ٹھہر جا، 1-2 سانسیں اور لے لے، پھر دیکھنا تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دراصل تو رب ذوالجلال کے اس فیصلے کو بھلا بیٹھا ہے کہ کفر کے راستے پر چلنے والے اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ ہم تو ان کافروں کو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب جی بھر کر گناہ سمیٹ لیں، اس کے بعد ان کے لیے سخت ذلت آمیز سزا اور جہنم کا ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب تیار ہے۔ اور یہ ترجمہ تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 کا۔ جناب زینب زخمی شیرنی کی طرح گرج رہی تھیں اور دربار پر سناٹا طاری تھا۔ ریشمی پردے ہوا میں بے آواز ہل رہے تھے۔ جناب زینب کی آواز دیواروں، محرابوں، کھڑکیوں اور دروازوں سے ٹکرا کر ایک عجیب طرح کی گونج پیدا کر رہی تھی، اور اس گونج سے سننے والوں کو بے جان مجسموں کی طرح ساکت کر دیا تھا۔ اچانک جناب زینب کی آواز مزید بلند ہوئی۔ آپ کے لہجے میں یزید کے لیے حقارت اور نفرت مزید بڑھ گئی، اور آپ نے گرجتے ہوئے کہا، اے ہمارے آزاد کیے ہوئے غلاموں کی اولاد، آج تو محمد کے پیاروں کا خون بہا کر اور عبد المطلب کے چاند ستاروں کو خاک میں ملا کر اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کو پکار رہا ہے، اپنے گڑے مردوں کو آواز دے رہا ہے، اور تجھے علم ہی نہیں کہ بہت جلد تو بھی ان کے پاس پہنچنے والا ہے۔ جب تو اپنے ان بزرگوں کے پاس پہنچے گا تو پھر رہ رہ کر تیرا دل چاہے گا کہ کاش دنیا میں نہ تیری زبان بولنے کے قابل ہوتی اور نہ تیرے ہاتھوں میں حرکت کرنے کی طاقت، تاکہ جو کچھ تو نے کہا ہے وہ نہ کہتا اور جو کچھ تو نے کیا ہے وہ نہ کرتا۔ خدا کی قسم یزید، تو نے دراصل اپنی کھال خود نوچی ہے اور اپنے ہاتھوں سے خود اپنے گوشت کی تکہ بوٹی کی ہے۔ جہاں تک ہمارے شہیدوں کا تعلق ہے تو ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے پالنے والے کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 991 کا یہ ترجمہ تھا۔ جناب زینب کے چہرے کا رعب و جلال، ان کے چٹانوں کے سے اعتماد اور ان کی آواز کی بلند آہنگ نے یزید اور اس کے درباریوں کو بے جان مجسموں کی طرح ساکت کرنے کے ساتھ ساتھ قیدی عورتوں اور بچوں کے کمزور جسموں میں خون کی روانی کو تیز کر دیا تھا۔ عورتیں اور بچے اپنی بے بسی، مجبوری اور مظلومی کو بھول چکے تھے۔ اب ان کے رخساروں پر آنسوؤں کے بجائے جوش اور ولولے کا خون چمک رہا تھا۔ جناب زینب نے ان بچوں کے چہروں پہ نظر ڈالی اور یزید کو مخاطب کر کے بولی، سن لے یزید، تیرے لیے تو بس اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ تو بہت جلد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں حسین مظلوم، ان کے عزیزوں اور ان کے باوفا ساتھیوں کے قتل کا مقدمہ پیش کریں گے۔ سن لے یزید، تیرے لیے تو بس اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ بہت جلد
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عدالت میں حسین مظلوم، ان کے عزیزوں اور ان کے باوفا ساتھیوں کے قتل کا مقدمہ پیش کریں گے۔ جبرائیل میرے نانا کے مددگار ہوں گے اور میرا پروردگار اس مقدمے کا فیصلہ کرے گا، اور تو ہی نہیں وہ لوگ بھی اس وقت اپنے انجام دیکھ لیں جنہوں نے تجھ جیسے بد کردار اور ظالم انسان کو رسول اللہ کے منبر پر لا بٹھانے کے لیے برسوں کوششیں کی اور بالآخر تجھے مسلمانوں کی گردنوں پر سوار کر دیا۔ یہ کہہ کر جناب زینب بنت علی نے درباریوں کی طرف دیکھا۔ یزید جیسے دشمن خدا کو مسلمانوں کا خلیفہ بنانے میں یزید کے بزرگوں کے ساتھ یہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے لالچ، خوف اور علی ابن ابی طالب کی دشمنی میں یزید کو خلیفہ بنانے کے لیے بنی امیہ کے ہاتھ مضبوط کیے تھے۔ اس وقت ان میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ رسول اسلام کی نوازی سے نگاہیں ملا سکیں۔ یزید تخت پر بھیگے ہوئے چوہے کی طرح بیٹھا اپنی ٹھوڑی کو کھجا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بندر کی آنکھوں کی طرح سیاہ تھیں۔ چہرے پر ہونٹوں کے ایک طرف اونٹ کے پاؤں جیسا پیدائشی نشان تھا۔ ہونٹ حبشیوں کی طرح بھدے اور موٹے تھے اور شکل و صورت سے وہ غلاموں سے بھی کم تر لگتا تھا۔ جناب زینب نے دوبارہ اسے للکارا، یہ زمانے کا انقلاب ہے یزید کہ مجھے تجھ جیسے معمولی آدمی سے بات کرنا پڑ رہی ہے، ورنہ میں تجھے انتہائی حقیر اور گھٹیا سمجھتی ہوں۔ ہاں، تجھے مخاطب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شدت غم سے میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے جناب زینب کی آواز بھرا گئی۔ آپ نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے کہا، کس قدر حیرت کی بات ہے کہ اللہ کے وہ خاص بندے جنہیں اللہ نے عزت دے کر اپنی بارگاہ میں عظیم مرتبہ عطا کیا، وہی عظیم انسان فتح مکہ کے دن ہمارے آزاد کیے ہوئے شیطان صفت درندوں کے ہاتھوں تلواروں سے ذبح کیے جائیں۔ آہ آہ، دشمن کی آستین سے ابھی تک ہمارے شہیدوں کا خون ٹپک رہا ہے۔ آج بھی اس کے ہونٹوں اور دانتوں پر ہمارا گوشت چبانے کے نشان موجود ہیں، اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں نثار کرنے والے عظیم انسانوں کے پاک و پاکیزہ جسم صحرا میں بے کور و کفن پڑے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی کوہنیوں سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور بجلی کی سی کڑکتی ہوئی آواز میں بولی، دھوکے باز، فریب اور ظلم کے جتنے حربے تیرے پاس ہیں یزید، انہیں جی کھول کر آزما لے، اپنی سازشوں اور فوجی مہموں کو مزید تیز کر کے دیکھ لے تاکہ تجھے کوئی حسرت نہ رہ جائے، مگر ان سب کوششوں کے باوجود تو مسلمانوں کے دلوں سے ہماری مقبولیت اور محبت کو کم نہیں کر سکتا، اور ہاں، یہ بھی تیرے بس میں نہیں کہ تو ہماری فکر کو پھیلنے اور ہمارے پیغام کو عام ہونے سے روک سکے، اور تو کیا جانے کہ حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد کیا ہے۔ تو نے تو ہماری اس جد و جہد اور امتحان کا مطلب سمجھ سکتا ہے، اور نہ حسین علیہ السلام کے عظیم مقاصد تک تیری نظر پہنچ سکتی ہے۔ تیری سوچ احمقانہ، تیری رائے ناکارہ اور تیری زندگی کے دن گنے ہوئے ہیں۔ تیری بساط الٹنے والی ہے۔ تیرے یہ پالتو غلام، یہ بکے ہوئے درباری، خرد غرض ساتھی اور یہ کرائے کے قاتل، یہ سب چند دنوں کے بعد اپنی جان بچانے کی فکر میں تجھے اکیلا چھوڑ دیں گے، اور یہ بھی یاد رکھ کہ وہ دن بھی بہت قریب ہے جب سور پھونکا جائے گا اور اللہ کا ایک فرشتہ آواز دے گا، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 81 ہے یہ، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ آیت پڑھ کر جناب زینب نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا اور دعا فرمائی، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے رب کریم، ہمارے شہیدوں کو ہمیشہ بڑھتے رہنے والا ثواب عطا فرما۔ تو نے ہمارے بزرگوں کو اپنی بارگاہ میں عظیم مرتبوں پر سرفراز کیا، اور تو نے ہی ہمارے عزیزوں کو شہادت کی عظیم نعمت عطا کی۔ اے رب العالمین، ان کے وارثوں اور جانشینوں کو اپنے فضل و کرم سے بہرہ مند فرما۔ یقیناً میرا پروردگار سب سے بڑھ کر شفقت کرنے والا اور حد درجے مہربان ہے، اور ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی کارساز ہے۔ اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 371 ہے کہ یقیناً ہمارا پروردگار سب سے بڑھ کر شفقت کرنے والا اور حد درجے مہربان ہے، اور ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی کارساز ہے۔ جناب زینب یہ کہہ کر خاموش ہوئیں تو ایسے لگا جیسے کڑکتی ہوئی بجلی تھم گئی ہو۔
علی ابن الحسین کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ان کی نگاہیں بڑے پیار اور فخر کے ساتھ اپنی پھپھی کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جنہوں نے اپنی بے پناہ علمیت، لاجواب خطابت اور انتہائی جرت کے ساتھ اپنے وقت کے سب سے بڑے شیطان کے چہرے سے اسلام کی نقاب کھینچ کر اسے اسی کے بھرے دربار میں ذلیل و رسوا کر دیا تھا۔ انبیاء کے قاتلوں کی سرزمین پر آج ایک نبی کی بیٹی نے حق کی تلوار سے ان ظالموں کے دلوں میں کبھی نہ بھرنے والا زخم ڈال دیے تھے۔ ظلم کے سارے حربے ناکارہ ہو گئے تھے، ساری تلواریں اور سارے خنجر علی کی اس تلوار کے آگے کند ہو گئی تھیں۔ جناب زینب کی تقریر اس قدر بے ساختہ اور اچانک تھی کہ یزید بوکھلا کر رہ گیا۔ اس کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی۔ وہ شراب کے گھونٹوں سے اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت یزید کے دربار پر کسی اندیکھی طاقت کا قبضہ ہے۔ یزید جیسا سفاک انسان جو بات بات پر انسانوں کو قتل کرتا تھا، اس وقت شراب میں بھیگے ہوئے چوہے کی طرح اپنے تخت پر سہما ہوا خاموش بیٹھا تھا۔ وہ مغرور فوجی جن کی تلواریں اہل بیت کا نام سن کر نیاموں سے باہر نکل آتی تھیں، اس وقت پتھر کے مجسموں کی طرح ساکت تھے۔ جلادوں کے دل پگھل رہے تھے، غلام ہاتھ باندھے فرش کو تک رہے تھے، قبیلوں کے رئیس ندامت کے مارے ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، درباری علماء کھسیا رہے تھے، عالم اپنی داڑھیاں کھجا رہے تھے، اور فوجوں، لشکروں، محلوں، باغوں اور تخت و تاج کا مالک یزید تھکے ہارے جواری کی طرح تخت پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔